الحمد لله وكفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ کل جو آیات پڑھی تھی، جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا کہ انہوں نے لاٹھی کو جب زمین پر پھینکا تو وہ حقیقت میں ایک بڑا سانپ اور اژدہا بن کر ان جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کو، جو لوگوں کو دیکھنے میں سانپ نظر آ رہے تھے، سب کو نگل لیا اس نے۔ تو وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے پکار کر یہ اعلان کیا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، تو ایمان کا اعلان بھی کر دیا۔ اس پر فرعون نے، کتنا شیطان چالاک انسان تھا، ویسے تو وہ خدائی کا دعوے دار نہیں تھا، لوگوں کو کس طرح سے چالاکی سے اس نے اپنا محکوم بنایا ہوا تھا، غلام۔ تو اس پر اس نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو میری اجازت لینے سے پہلے، تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم کو میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے آئے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یقین رکھو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، اور تمہیں ضرور میں کھجور کے تنوں پر سولی لٹکاؤں گا، اور تم جان لو گے ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے۔ یہ فرعون نے رد عمل ظاہر کیا، وہ بلند آواز سے اعلان کیا، چالاکی یہ کی کہ جو عوام ہیں ان کو یہ باور کروایا کہ یہ ساری ملی بھگت ہو رہی ہے، یہ جو جادوگر ہیں موسیٰ بھی جادوگر ہی ہیں، ایک دم سے کسی کا ذہن ان کے پیغمبر ہونے کی طرف جائے اس کو وہ کرنے کے لیے کہ یہ جو جادوگروں نے سجدہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ حقیقت میں یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ کے معجزے سے متاثر ہو کر کے تو ایمان لے آئے، نہیں، یہ پری پلان ہے، یہ پہلے سے یہ ان کا بڑا گرو ہے، سرغنہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جادوگر اس کے چیلے ہیں، تو انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، یہی ان کو سکھاتا ہے۔ تو اب یہ سارے مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے گویا کہ یہ چال چلی ہے
کہ لوگ دیکھ کر متاثر ہوں تو سب لوگ میرے خلاف ہو جائیں اور ان کے پیچھے چلنے لگے۔ تو اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ بادشاہ سلامت جو کہہ رہے ہیں وہ بات کوئی ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، ہو سکتا ہے کہ ملی بھگت ہی ہو۔ تو ایسی اس نے شیطانی سے اس چیز کو بدلنے کی کوشش کی اور پھر اپنی طاقت اور قوت اور ظلم کا اظہار بھی کیا کہ میں تم سب کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور کسی کا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اس طرح سے کاٹوں گا، اور کاٹنے کے بعد پھر تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، اور سولی پر دیر تک تمہاری لاش لٹکتی رہے گی، تو تم دیکھ لو گے کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے۔ تو یہ بھی خوف دلانا ہے لوگوں کو اپنی طاقت قوت کے ذریعے سے، تاکہ لوگ کوئی ایمان لانے کے لیے سوچے بھی تو ڈر جائے کہ جو حشر جادوگروں کا ہونے والا ہے، جو بھی ایمان لائے گا اس کا ہوگا۔ تو ایک دم اس نے پیش بندی بھی کی، تو یہ دھمکی اس نے ان کو دی اور یہ کہا کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ عذاب کس کا سخت ہے اور دیر پائے یہ بھی تمہیں پتہ چلے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی عذاب دینے کی دھمکی دی نہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے؟ یہ اس نے اس لیے کہا، یہ بھی اپنی طرف سے اس نے بنا دیا بات کہ تم موسیٰ کی مخالفت اس بڑے مجمع میں اس لیے نہیں کر سکتے کہ تمہیں ڈر ہے کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ ایک اور چال چلی ہے اس نے کہ موسیٰ کے کو کہہ سکتا ہے نا کہ فرعون کی طاقت اور قوت سے کیوں نہیں خوف زدہ ہوئے وہ، اتنا بڑا پلان انہوں نے کیسے بنا لیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل وہ بڑا جادوگر ہے، چھوٹے جادوگر جو شاگرد ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اس کے بعد بڑی طاقتیں ہیں اور یہ ہمیں جادو کے ذریعے سے کسی بڑی مصیبت میں، آفت میں اور مصیبت میں گرفتار کر لے گا، عذاب میں ڈال دے گا۔ تو گویا کہنا چاہتا ہے کہ تم موسیٰ کے جادو سے جو تمہیں عذاب پہنچنے کا خوف تھا اس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ تابعدار ہو گئے، تو میں جو تمہیں سزا دوں گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے۔ تو یہ سب اس نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ باطل آج بھی یہی کرتا ہے، ایسی بنا کر باتیں کرتا ہے کہ اصل حقیقت نہ جاننے والے لوگ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ شاید حقیقت ایسے ہی۔ قالو، تو وہ جو جادوگر تھے اب تو جادوگر نہیں ہیں، اب تو صحابہ کرام ہو گئے، اب جادوگر نہیں ہیں، اب کون ہے؟ ایک نبی کے صحابی ہیں، ایمان لے آئے، اور ایمان لاتے ہی اللہ کے نبی پر جس نے ایمان لایا وہ صحابی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے جو روشن دلائل دیکھ لیے ہیں ان پر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تمہیں اختیار نہیں کر سکتے ان دلائل اور ان روشن دلائل پر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو سچائی دیکھی ہے، جو حق دیکھ لیا ہم نے، اس پر تمہاری طاقت یا جو کچھ بھی ہے اس پر ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ لن نؤثر، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم آپ کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، تمہارے پیچھے نہیں چل سکتے، جو روشن دلائل ہم نے دیکھ لیے ہیں اس کی وجہ سے ہم اب آپ کو اختیار نہیں کر سکتے، آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے ان پر۔ ایک تو روشن دلائل خود یہ ہے کہ چونکہ وہ ماہر فن تھے، جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ جادو کتنا ایک طاقت ہوتی ہے جادو کی اور وہ کس طرح ہوتا ہے، یہ وہ جانتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ایک واضح یہ نشانی ہے کہ یہ کوئی جادو انسانوں کا کام ہے، انسانی دماغ کا کھیل ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ انسانی طاقت کا کام نہیں ہے، یہ انسانی صلاحیتوں کا یہ کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو یہ اور پھر اس میں اس سام بننے میں بھی کتنی نشانیاں دیکھیں، پہلے ایک وہ لکڑی ہے
وہ لکڑی جو ہے وہ حقیقی سام بن جاتی ہے، اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، پھر وہ چلتا پھرتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ زندہ سام بن جاتا ہے، اور پھر واپس پکڑتے ہیں تو واپس لاٹھی بن جاتی ہے۔ تو یہ تو کئی نشانیاں ہیں اس میں، یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر جادو نہیں ہو سکتا۔ تو خود اس میں کئی نشانیاں ان کو نظر آئیں، لیکن بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو ایمان چونکہ لا چکے وہ، اور ایمان لا کر وہ سجدے میں گر پڑے، تو اس سجدے میں جو اللہ کی بڑائی کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا، اس سجدے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے انکشاف کیا جیسے ان کو جنت اور جہنم بھی نظر آئی، اور ایسی چیزیں ان کو دکھائی گئی چند لمحوں میں۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھا دی ہیں روشن، ان کے بعد اے فرعون ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ جہاں تک رہی بات آپ کی دھمکی کی کہ تم ہمارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹو گے، پھر سولی میں لٹکاؤ گے، اور ہماری لاشیں لٹکتی رہیں گی اور گل سڑ جائیں گی، تو فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، اس لیے کہ تم جو کچھ کرو گے وہ اس دنیا تک ہی ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو بھی کرو گے وہ اسی دنیا تک ہے، مطلب پھانسی دو گے، ہاتھ پاؤں کاٹو گے، تو یہ دنیا تک ہے، موت کے ساتھ یہ ایسی چیز ختم ہو جائے گی۔ کون سا کوئی ہمیشہ ہمیشہ عذاب دو گے؟ اب دیکھیں سامنے اتنا جابر فرعون کھڑا ہے، اور وہ اپنے فیصلے جو بولتا ہے وہ کرتا ہے پورا، پہلے ہی لوگوں کو اس طرح سے سزائیں دے رہا ہے۔ تو اس کے سامنے یہ جو تھوڑی دیر پہلے خوشامد کر رہے تھے کہ اگر ہمیں غلبہ مل گیا، بادشاہ سلامت، تو ہمیں کیا انعام ملے گا، تو وہ وہاں سے انعام لینے کی خواہش مند ہے۔ اس نے کہا تھا میں تمہیں اپنے مقرب درباریوں میں شامل کروں گا۔ تو ایک طرف یہی انسان تھوڑی دیر پہلے ایسے تھے، اور اب جب اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور صحابی کا درجہ پا لیا، تو آپ دیکھیں کہ صحابی کا ایمان کس پیمانے کا ہوتا ہے، اور صحابی کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو ہی اللہ کے نبی پر ایمان لائے تو وہ دنیا کی ہر طاقت سے بے خوف ہو گئے، ہر سزا کو ان کے سامنے کوئی سزا، کوئی چیز، کوئی حقیقت نہیں رہی اس پوری دنیا کی۔ دنیا کی سزا کیا سزا ہے، دنیا کا فائدہ کیا فائدہ ہے، کتنی چیزیں پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، ہمیں کوئی اس کی کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے صحابی۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ کرو گے اس دنیا میں ہی کرو گے۔ انا آمنا بربنا، آگے کہہ رہے ہیں ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو کے گناہ کو بھی معاف کرے جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ پھر فرعون نے مجبور کیا تھا، کہتے ہیں کہ فرعون نے باقاعدہ ایسے جیسے سرکاری سرپرستی ہوتی ہے نا، تو ایسے سکول اور ایسی چیزیں، ایسے ادارے، ان کو وہ سرپرستی کرتا تھا کہ یہ جادو کا سلسلہ چلے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کے حکم، اس کے آرڈر سے ہی آئے۔ اور ان کے اس بیان سے یہ لگتا ہے کہ ان کو پہلے ہی کچھ تردد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم بڑے میدان میں مقابلہ کریں یا پہلے ہم کچھ دیکھ لیں، حقیقت سمجھ لیں۔ تو اس نے کہا نہیں بس اب وہی مقابلہ کرو۔ تو ان کے اس انداز بیان سے لگتا ہے کہ کچھ جبر کا حکم تھا، اس لیے وما اکرہتنا علیہ من السحر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے گزشتہ سارے گناہ بھی معاف کر دے، اور یہ جادو پر جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا یہ والا گناہ بھی اللہ معاف کرے۔ واللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ ہی ہر لحاظ سے اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس نے اوپر کہا تھا نا میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا تو کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔
اس کے جواب میں کہا اللہ کی ذات ہی اچھی ہے ہر اعتبار سے، اور وہی باقی رہنے والی ہے، تمہارا عذاب کیا باقی رہے گا اور دیر پا ہوگا، ہم تو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بھلی ہے اور اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، آگے کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم ہونے کی حالت میں آئے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لا يموت فيها ولا يحيا، اس جہنم میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اپنے رب کے پاس آئے گا مومن بن کر کے، جو اپنے رب کے پاس آئے گا مومن بن کر اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے بڑے اونچے اونچے درجات ہیں۔ جنات عدن، جنت عدن ان کے لیے ہے، تجری من تحت الانہار، جس میں نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا، اس میں ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی کی زندگی اختیار کی۔ یہ اتنی ساری حقائق دیکھیں انہوں نے بیان کر دیا، علوم و معارف بیان کر دیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل جاہل تھے، جادوگر تھے، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے کیسے سینہ کھول دیا، ان کی زبان سے کیسی چیزیں، کیسے علوم جاری ہو گئے۔ تو یہ صحابیت کا مقام اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کے بعد اس مخلوق میں سب سے افضل ترین لوگ یہ بن گئے، چونکہ نبی کے بعد صحابی کا مقام ہوتا ہے۔ صحابی اولیاء اللہ میں سب سے اونچی قسم جو اولیاء اللہ کی ہے وہ کیا ہے؟ صحابی۔ اولیاء اللہ کی سب سے اونچی قسم صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوتا، صحابہ سے بڑے نبی ہوتے ہیں۔ اور ساری دنیا کے جو ولی ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں کسی ادنا صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ جمع ہو جائیں وہ نبی کے ادنا درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ صحابیت کا شرف ملتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا، علوم اور معارف ان پر القاء ہوا، اور ایسی زبردست انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اللہ نے ان کی زبان سے جاری کی کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم ہونے کی حالت میں آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، نہ جینا نہ مرنا، اور جو ایمان کی حالت میں آئے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ان کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں، جنتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پاکیزگی کی زندگی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com